حیا بنیاد ہے، اسٹرکچر ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے، خاندان کے لیے۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں حیا کے پہلو مضبوط ہو تو وہاں عفت بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ جہاں بے حیائی آتی ہے تو وہ حس کو مار دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ آپ حیا کو لازم پکڑو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے کہ سب سے زیادہ حیا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد حیا کے عالم بردار اور مینار نور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر ہے۔ ان کے تعلیمات میں کل کر کے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھو، جب آپ بیت الخلاء میں بھی جاؤ تو ضرورت کے مطابق اپنے کپڑوں کو کھولو اور اپنے شرمگاہوں کو مت دیکھو، قضاء حاجت کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی مت دیکھیں، اور اپنے جو ضروریات مرد اور بیوی پوری کرتے ہیں اس میں بھی اس بات کی تاکید ہمیں کی گئی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مت دیکھیں۔ اور حیا کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تمام مذاہب کو اللہ نے ایک پہچان دی ہے، اور ہمارے دین اور اسلام کے پہچان وہ حیا اور شرم ہے۔ آپ ہی نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ سے حیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حیا اس طرح کرو کہ جو کچھ آپ کے سر میں ہے، یعنی فکر و عمل کے اعتبار سے، اس میں بھی جو حیا کے تقاضے اس کو پورے کر لو، اور جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کے اعتبار سے بھی حیا کے تقاضوں کو پورا کرو، اور موت کے بعد والی زندگی کے اعتبار سے حیا کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو دیکھیں، اس حدیث میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ حیا بنیاد ہے، اسٹرکچر ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے، خاندان کے لیے، عصمت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ دنیا میں جتنے کام آپ کر رہے ہو ان سب کے لیے بہترین اسٹرکچر وہ حیا ہے۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں اور جس خاندان میں حیا کے پہلو مضبوط ہو تو وہاں عفت بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ ایک طرف پر ان تمام صفات کے تحفظ کے ضمانت ہمیں ملتا ہے، اور دوسرے طرف پر ایک پاکیزہ معاشرے کا تعمیر ہوتا ہے۔ اس لیے زور دیا گیا ہے کہ حیا اور شرم کو نہ چھوڑا جائے، اور اتنا زور دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی نامحرم پر تمہاری نظر جب پڑتا ہے اور فوراً اس نظر کو تم واپس کرتے ہو، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ تمہیں ایمان کی حلاوت کے ساتھ عبادت کی حلاوت بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے آسان کام یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کر لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے بہنوں، آج کے اس موجودہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں فکری اور نظریاتی اور جس انداز پر تہذیب کی جنگ جو شروع ہے، اس میں پورے امت مسلمہ کو دھکیلنے کے لیے اسلام مخالف قوتیں اپنی مال، اپنی جان، اپنی فکر و صلاحیتیں بھرپور انداز پہ لگا رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اصل ہدف سے ہٹا کر کے بے حیائی اور بے شرمی کے راستے پہ لگائے۔ اور جیسے یہ بے حیائی اور بے شرمی کے راستے پہ آئیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ غضب کے مورد بنیں گے، تباہی اور بربادی ان کے مقدر ہوگی۔ اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ جہاں بے حیائی آتی ہے تو وہ حس کو مار دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی وقت میں ریڈیو اور ٹی وی کے اعتبار سے لوگ فکر مند ہوتے تھے، اور پھر جب وی سی آر آئے تو پورے محلے والے پریشان ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے انہوں نے ہمیں گھیرا، اور جس ترتیب پہ، جس پیارے انداز سے انہوں نے ہمارے یہ تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون دے کر کے ہمیں اتنا اس میں لگا دیا کہ اب اگر والد صاحب آواز دیتے ہمیں خبر نہیں ہوتا۔ رشتوں کے قوام اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، وقت ہم اس میں لگے رہتے ہیں، اور عجیب عجیب چیزیں نئی آ رہی ہے۔
تو دیکھو ماحول گھر کے اندر کا ہے. یا تو اب تم مسجد بھی چھوڑو, مسجد حرام میں پہنچو تو وہاں بھی یوٹیوب, واٹس ایپ اور اس کے ساتھ ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ سب ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر اچھی چیز سے بھی موبائل کو کھولتے ہو, آن کرتے ہو, تو ساتھ میں یہ چیزیں آتی ہے. تو میں پھر کس طرح اپنے ان بچیوں کو, اپنے بچوں کے اعتبار سے یہ کہوں کہ جب ان کو یونیورسٹی میں, کلاس میں, گھر میں, مسجد میں, بازار میں, ریسٹورنٹ میں, پارک میں, پورا ماحول یہی ہے, اور ان بچوں کے جو ذہن میں ہم گھسا رہے ہیں, میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں. میں کیسے آزاد ہوں؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا, میرا سودا ہو چکا ہے, اور میرے مال, میرے جان میں نے اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے, اور اس کے بدلے میں مجھے جنت دے رہا ہے. میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں, میری زندگی منظم بھی ہے, نبی کے اتباع میں ہے. میں آزاد نہیں ہوں, اور میں کیوں آزاد زندگی گزاروں؟ اور اگر دوسرے زاویے سے میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے بڑا آزاد زندگی کس کی ہے کہ میں اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی دی جائے گی, اور مجھ سے کہہ دیا جائے گا اب جو تم چاہو, جیسے تم چاہو جنت میں زندگی گزارو.